خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے اور مخلوق کا گلہ خالق کے سامنے کبھی مت کرے گا۔ تھوڑے سے بڑے الفاظ ہے مگر سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات کو غور سے سننا اور ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ویڈیو لائی ہوں آج، اور آپ سب کا جو انتظار تھا نا کہ میرے گھر کی صفائی ہو جائے، بھائی دیکھیے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، گھر کے سارے مرد مل کر گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور ویڈیو میں بہت چھپا کر میں نکال رہی تھی کیونکہ وہ لوگوں کو برا نہ لگے، شرمندگی نہ ہو، اسی لیے پورا ڈیپ کلیننگ کا جو ویڈیو نکالنا تھا میں نہیں نکال پائی، مجھے نہیں نکالنا تھا، ان کے سامنے نہیں آنا تھا فون لے کر، اسی لیے میں نے تھوڑی بہت کوشش کر لی آپ لوگوں کے لیے، تھوڑی بہت ریکارڈنگ کر لی، تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اور سب سے پہلی بات کہ یہاں پر نا ہم ہماری زندگی کی تکلیفوں میں، ہماری زندگی کی، مجھے بہت بار ایسا لگتا ہے نا کہ جب مصیبت ہوتی ہے ہم پر تو ہم اتنے غم میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں آزمایا ہے کسی چیز کے لیے تو ضرور اللہ کی اس کے پیچھے کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اور اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں اللہ ہمیں دیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیا سے ساری چیزیں چھین لیں گے اور صرف آخرت میں دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، اب وہ 3 صورتوں میں پتہ نہیں آپ کی دعا کی قبولیت کا شاید اللہ نے کوئی اور راستہ نکالا ہو، آپ کے اوپر آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئی ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اس دعا کی بدولت اللہ نے جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے اللہ نے آپ کو وہ مصیبت سے دور کر دیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے نا، ہم ہماری زندگی کی تکلیفوں میں ہماری جو خودی کی جو سوچ ہوتی ہے نا بھائی، کہ کمزور ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادہ، تو ہم خود سے محبت کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا جسم کیا ہو رہا ہے، ہمارے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کتنا سکون سے سو رہے ہیں، ہم کیسا کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں یہاں پر۔ اور اللہ کی جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہے کہ آسانی کے ساتھ رزق ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے نرم نرم کا بستر ہے، ہر چیز ہے، یہ نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور ان نعمتوں کا تو شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ تو کہیں نہ میری بہنوں کی ہماری اس طرح کی نافرمانیوں میں، اس طرح کی ناشکری میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے اوپر خود مصیبت لاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آج آپ کو میں کہوں گی کہ خود سے محبت کرنا شروع کر دیجیے۔ لوگ تو انگلی اٹھائیں گے، بھائی جاہل لوگ ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے۔ اب یہاں پر تو بات یہ ہوگی نا، اگر کسی نے آپ کے رنگ روپ پہ اگر انگلی اٹھا دی ہے، یہاں پر اگر کسی نے آپ کی ہائٹ پہ انگلی اٹھا دی ہے یا آپ کی پرسنالٹی پہ اٹھا دی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے نا کہ مطلب جو فزیکلی آپ ہے، آپ اگر اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو سیدھا وہ اللہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات تو نہیں کہہ سکتے نا، ارے اللہ آپ تو آرٹسٹ تو بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر آپ نے یہ والی پینٹنگ اچھی نہیں بنا دی، یہ والا پروڈکٹ اپنے اچھا نہیں بنا دیا، ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یہی بات تو یہاں پر یہی ہو رہی ہے، مگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو سمجھنا، جب جو لوگ آپ کو ٹھکرا کر جائیں گے یا کسی بھی حالت میں، اب چاہے وہ مینٹلی صحیح، بہت سارے لوگ آپ کی صلاحیتوں کو بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے وہ کر دیا۔ تو بھائی سب کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، سب میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر جو کمپیریزن کرتے ہیں نا ہر چیز سے، وہ خود ایک ناکام رہتے ہیں، کمزور سوچ کے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی زبان کو کیا ایک طرح سے سمجھے کہ غلط طریقے سے استعمال کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا کہ ان کی زبان سے بھی وہ کسی کو سکون نہیں دے سکتے۔ تو ان پہ رحم کھائیے اور بس کیجیے، اپنی زندگی میں یہ گلے شکوے اس ساری چیزوں کو ختم کریے، خوش رہنا شروع کریے، شکر ادا کرنا شروع کریے، اپنے اعمال کو بہتر کیجیے۔ اعمال بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم نیکیاں کریں یا بہت بڑے ایک ایسے اعمال ہوتے ہیں نا کہ حج اور عمرہ کر لے تو ہی ہم نیک ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بہت بڑے اجر ملتے ہیں ہمیں۔
تو اس لحاظ سے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریے، اپنے اندر سکون لائیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے، اور ہر دن پوری کوشش کریے کہ خود سے محبت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، منٹلی اسٹرانگ بنے، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو سنوارے، سمجھے، خوش رہیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ نے کوئی جانور نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، کوئی بے جان چیز نہیں بنائی، کچھ ایسا نہیں بنا دیا کہ آپ بول نہیں سکتے، آپ کچھ اپنی طرف سے سوچ نہیں سکتے، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے آپ کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اس میں آپ کو مسلمان بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو یہاں پر اچھی صحت دی ہے، آپ کو آرام، ایک طرح کا گھر دے دیا ہے، آپ کی زندگی میں بہت سارے سکون ہیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بولنا تو بہت آسان ہے کہ ہماری زندگی میں یہ تکلیفیں، وہ تکلیفیں، ہم تو ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر انسان کوشش کرنے پر آ جائے نا، بس آپ تھوڑی سی کوشش اس بات کی کر لیجئے کہ میرا اللہ میری اس شکر گزاری پر مجھ سے راضی ہو جائے گا، بس میرے اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بس آپ اس پہ اتنی ہی بات پر اگر شکر گزار بن جائے نا، تو دیکھنا اللہ آپ کی زندگی میں کیسے بھر بھر کر خوشیاں بھیجیں گے۔ میں نے دیکھا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ تو اپنے دل و دماغ سے نا یہ سارے وسوسے نکال کر پھینک دینا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو دیکھیے یہ برا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے کہ کیا اچھا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، اس کا بدلہ اللہ آپ کو کیسے دے گا، اس کا اجر آپ کو کیسے دے گا۔ تو نا منٹلی اسٹرانگ بننے کی کوشش کیجیے۔ میں بس یہی کہہ رہی ہوں یہاں پر کہ کب تک رہو گے بھئی، کب تک اپنے آپ کو غم میں رکھو گے، پریشانی میں رکھو گے، کب تک روتے دھوتے رہو گے، کب تک وظیفے کرتے رہو گے؟ بس کرو، بس اپنی زندگی میں خوشیاں لاؤ، خود پہ محنت کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، خود میں ایک سکون پیدا کرو، کوشش کرو کہ آپ ہر طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر دیکھنا اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو آج کا ویڈیو یہی ہے کہ سیلف لو، خود سے محبت کرو۔ اگر آپ خود سے بھی محبت نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ بھئی، جب دنیا خود آپ کو اتنی تکلیفیں دے رہی ہے، جب ستانے کے لیے پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیے تو ہو سکتے ہیں نا، یہاں پر اپنے آپ سے تو محبت کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس جو نعمت ہے ہمارے پاس، سلامت ہمارے ہاتھ پیر ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارا ہاضمہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میری بہنوں پلیز شکر ادا کرنا، جب بھی ایک نوالا بھی آپ کے منہ میں جائے نا، 10 بار شکر ادا کرنا۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں یہ ایک نوالے کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی۔ سب کا چھوڑو نا، غازہ والوں کو دیکھو، میں تو ہر دن جب ان کا ویڈیو میرے سامنے آتا ہے نا، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں پیٹ بھر کھانا کھا رہی ہوں، اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا، پھر بھی میری طرف سے اتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہے، میری نمازیں چھوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں میں بھول جاتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے کئی بار میرے روزے بھی چھوڑ گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے، پھر بھی اللہ نے ہمارا رزق نہیں بند کیا، ہماری صحت کو خراب نہیں کیا، ہم پر بیماریاں نہیں لائی، ہم پر مصیبتیں نہیں لائی، ہم محفوظ ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ بس ہر چیز کا ایک ہی ہوتا ہے، معلوم ہے، میں نے میری زندگی میں دیکھا ہے کہ بس آپ اللہ پر پورا توکل رکھنا اور بس صبر کرنا، اور وہ صبر نہ بغیر شکر ادا کرے کہ صبر نہیں آئے گا۔ آپ بس ہر چیز کے لیے ایکسیپٹ کر لیجیے، ہر چیز کو، ہاں اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہے تو میرے اللہ نے میرے لیے بہتر ہی لکھا ہوگا، اسی چیز میں شاید میرے لیے بہتری ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ کر رہیں گے نا تو آپ کی بہت ساری تکلیفیں کم ہو جائیں گی۔ اس بات سے، اس سوچ سے
رہے، اس خیال سے ہی اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائیں گے نا، آپ کو بھر بھر کر خوشیاں دیں گے۔ تو پلیز اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریے، چاہے آپ جیسے بھی ہو، اپنی نصیب کو، اپنی قسمت کو ایکسیپٹ کریے، اس کا شکر ادا کریے، تو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔